अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको आओ कुरान समझे आसान तरीके से सबक नंबर 10 में खुश आमदीद। जैसा कि आप सबको पता है कि ये कुरान सीखने का पहला कदम है, इसलिए इसको हम हिस्सा अव्वल कहते हैं और इसमें हम नमाज के जरिए कुरान में आने वाले 50% से ज्यादा अल्फाज सीख रहे हैं। हमारा आज तकरीबन हाफ जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। कल वाले लेसन के बाद अगले हफ्ते ट्यूसडे को हमारी रिवीजन होगी, और सॉरी वेडनेसडे को रिवीजन होगी और थर्सडे को हमारा फाइनल क्विज, सॉरी मिड क्विज होगा इंशाल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ तैयारी भी कर रहे होंगे। ब्रदर ने आपको बहुत अच्छी टिप बताई है भी, वो भी एक अच्छी टिप है। और माशाल्लाह से ये मेरे उन स्टूडेंट्स में से हैं जो क्लास में भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते थे और माशाल्लाह से फाइनल जो रिजल्ट था उसमें भी इनके बहुत अच्छे ग्रेड्स थे। और इसी वजह से ही हमारी AQT टीम का भी हिस्सा बने हैं, क्योंकि कम से कम 90% से ऊपर मार्क्स चाहिए होते हैं असिस्टेंट कुरान टीचर्स टीम का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले हम पिछले इस भाग से कुछ सवालात देख लेते हैं। चैट बॉक्स में लिखकर आप जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा वार्म अप हो जाएंगे, हमारी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी। इल्लल्लाह का मानी बताइए। जी, निमरा सुल्तान बिल्कुल ठीक। आयशा अजीज। मरियम फातिमा। जी, बिनते कदीर। मिसेस नदीम। जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से सब लोग कह रहे हैं। सिवाय अल्लाह के। तर्जमा कीजिए यौम। जी, आयशा अजीज, मरियम फातिमा, बिनते कदीर, मिसेस नदीम, निमरा सुल्तान। जी बिल्कुल ठीक, मरियम फातिमा बिल्कुल ठीक। दिन। सल्लैता का मानी बताइए। सल्लैता। मरियम फातिमा, निमरा सुल्तान बिल्कुल ठीक। सल्लैता जैसे फालता था ना, वैसे सल्लैता है ये। अब तो फालता हमने पढ़ लिया ना जी। जो लोग बी कह रहे हैं वो ठीक है। सल्लैता जब जबर होगा ना ता पे, तो वो सामने वाले के लिए, आपके लिए होगा। अगर सल्लैतु होता तो फिर मैंने होता। तो ये यहाँ पे है सल्लैता, आपने दरूद भेजा। जैसे फालता आपने किया और फालतू मैंने किया है ना, वैसे ही सल्लैता आपने दरूद भेजा, सल्लैतु मैंने दरूद भेजा। अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज के सबक में हम अ, कुछ नमाज के बाद की दुआएं और सना पढ़ेंगे। ग्रामर में हम फेल माजी के नए कुछ सीखे पढ़ेंगे। और आखिर में नुक्ता तालीम। इस सबक में 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 928 बार आए हैं। इंशाल्लाह ताला आज के सबक के इख्तिताम तक हम 116 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 28,854 बार आए हैं। सबसे पहले ये दुआ जो हम में से हर कोई नमाज के बाद पढ़ता है, इसका हम तर्जुमा देखते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अजाबन्नार। रब्बना। रब्बाना ए हमारे रब। जैसे हमने पढ़ा है रब्बुना, रब्बुना जो है वो हमारा रब। और जब अगर रब्बाना होगा तो वो होगा ए हमारे रब, पुकारने के लिए। ये रब्बाना जो है ये निदा है, अल्लाह ताला को पुकारने के लिए हरफ निदा है रब्बाना। ए हमारे रब। टेबल वही रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये रब्बुना नहीं है, रब्बाना है। रब्बाना और रब्बुना का फर्क आपने याद रखना। रब्बुना हमारा रब, और रब्बाना ए हमारे रब। आतीना। आती दो टुकड़े होंगे इसके, आती और ना। आती का मतलब है दे। ठीक है। और ना हमें। ना तो हमें पता है ज़बाइर मुत्तसिला में से है, जुड़कर आता है ना हमें। आती
आती को याद रखने के लिए हम में से अक्सर लोगों को ये वाली जो आयत का हिस्सा है वो आता है, अकीमुस्सलाता व आतु ज़काता, नमाज कायम करो और जक़ात दो या जक़ात अता करो। तो यहाँ पे आती देना, तो आती दे ना हमें, फिर दुनिया, फी में हम अब पढ़ चुके हैं। दुनिया, दुनिया का जो लफ्ज है वो अदना से निकला है। जैसे अकबर से कुबरा होता है और असगर से सुगरा होता है, इस तरह से ही अदना से दुनिया है। यानी आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया की अल्लाह के नजदीक कितनी वर्थ है कि उसका नाम ही जो दुनिया है वो अदना से निकला। अदना किस चीज को कहते हैं? कमतर चीज को। तो दुनिया भी एक कमतर चीज है आखिरत के मुकाबले में। तो फिर दुनिया, दुनिया में, हसनतन, हसन की जमा है हसना, भलाई। हसन भला काम, हसनत भलाई। हसना की जमा है हसनात। ये हमें गोलता से पता चल रहा है कि ये इसम को है और मुअन्नस है। तो हसना इसकी जमा हसनात, दे हमें दुनिया में भलाई। अक्सर दुआएं जो हैं वो कुरान मजीद में जो आई हैं दुआएं, वो रब्बाना से शुरू होती हैं। और रब्बाना से दुआ करते वक्त हमें रब की जो तशरीह है उसको याद रखना है कि रब कौन है? हमें पैदा करने वाला और हमारी हर हर जरूरत को पूरी करते हुए हमारी परवरिश करने वाला। अब दुनिया की हसनात में कौन सी चीजें शामिल हैं? उनमें पहले नंबर पे है जरूरत जिंदगी, सेहत, खानदान की फलाह, इज्जत वकार, माल दौलत, नौकरी, तिजारत, खानदान, बच्चे, दोस्त वगैरह। ये तमाम जो है वो दुनिया के हसनात। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में भी हमारे लिए हसनात हैं और आखिरत में भी फायदेमंद हैं। जैसे कि फायदेमंद इल्म, सही अकीदा, अच्छे अमाल, इखलास, अच्छे इखलाक और तरबियत वगैरह। ये तमाम चीजें दुनिया में भी हमारे लिए भलाई हैं और आखिरत में भी इनका फायदा हमें पहुंचने वाला है। तीसरी चीज अमन और सुकून। ये बहुत बड़ी हसनत है, जो हसना है दुनिया की, बहुत ज्यादा बड़ी, कि ऐसा अमन और सुकून जिसमें इस्लाम के अहकाम पर अमल किया जा सके। हम में से हम लोग शायद यहाँ बैठे हुए इस बात को शायद उतना जरूरी ना समझे जितना इस बात को वो लोग समझ सकते हैं जो उन ममालिक में रहते हैं जहां पर मुसलमानों के खिलाफ जंग जारी है। जैसे कि आपके सामने फलस्तीन, शाम और इन सारे इलाकों की मिसाल है। फलस्तीन के मुसलमान इस वक्त जिन हालात में हैं, तो वो किस वजह से ये सब इन हालात को फेस करें? सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पे अमल पैरा होने की वजह से। तो ये भी अल्लाह ताला हमारे लिए भलाई हमारे लिए करे कि अमन और सुकून ऐसा हमें हमारे इर्द गिर्द प्रोवाइड करे जिसमें इस्लाम के अहकाम पर अमल हो सके। कोई भी चीज, माल दौलत, नौकरी, तिजारत, बच्चे, दोस्त वगैरह, कोई भी चीज उस वक्त तक हंसना नहीं है जब तक वो आपकी आखिरत को ना संवारे। अगर वो आपकी आखिरत को बर्बाद कर दे तो वो भलाई नहीं बल्कि आपके लिए बुराई है। अब ये हिसाब पढ़ के अपना एहतसाब करें कि क्या मैंने ये सोचा है कि मैं दुनिया में जिस चीज के पीछे दौड़ रही हूँ या दौड़ रहा हूँ वो ठीक है? और ठीक है अल्लाह की नजर में ठीक है। ठीक होना सिर्फ ये नहीं कि हमारी नजर में या लोगों की नजर में, अल्लाह की नजर में ठीक है। और उससे मांगने के बाद भी अगर मुझे वो ठीक चीज नहीं मिली, काफी कोशिश करने के बाद भी, बहुत सारा मेहनत करने के बाद भी, तो क्या मैं मुतमईन रहती हूँ या रहता हूँ? यानी एक तो पहली बात तो ये कि हमने ये देखना है कि ठीक है या नहीं है अल्लाह की नजर में। अगर वो ठीक भी है और उसके बाद भी वो हमें नहीं मिलती, तो हमें ये सोचकर मुतमिन रहना है कि इसमें यकीनन अल्लाह की कोई और बेहतरी होगी जो अल्लाह ने वो चीज मुझे नहीं दी। उसके बाद प्लान करें रोजाना का, सुबह से शाम तक शेड्यूल बनाएं ताकि दुनिया और आखिरत की हसनात हासिल हो सके। इस तस्वुर के साथ इस हिस्से की प्रैक्टिस करें। रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनत, ऐ हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई। अगले 15 सेकंड आपके लिए। आतीना का तर्जमा अभी हमने पढ़ा है। बिनते कदीर बिल्कुल ठीक। निमरा सुल्तान, मिसेस नदीम, आयशा अजीज, मोहम्मद अहमद, मरियम फातिमा, बिल्कुल ठीक। दे हमें, फातिमा बिल्कुल ठीक।
دنیا کی حسنات میں یہ چیزیں شامل ہیں، ایک سے زائد جواب آپ ان میں سے بتائیں۔ یہ جو ہے ضروریات زندگی، علم اور ایمان، امن و سکون، اچھے اعمال۔ جی، نمرہ سلطان۔ مسز ندیم بالکل ٹھیک۔ باقی لوگ بھی ٹھیک لکھتے ہیں۔ مریم فاطمہ جی بالکل ٹھیک۔ عائشہ عزیز، فاطمہ جی بالکل ٹھیک۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام دنیا کی حسنات ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی جو ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دیں گی، لیکن دنیا کی حسنات میں بھی یہ چیزیں شامل ہیں۔ اگلا حصہ، وفل آخراتی حسنہ، وفی اور میں الآخرہ، آخر سے آخرہ، ٹھیک ہے، آخرت کو کہتے ہیں، آخر کہتے ہیں آخری کو، اور آخرہ کہتے ہیں آخرت کو۔ تو اور آخرت میں ہمیں دے کیا؟ حسنہ، یعنی بھلائی۔ تو اب ہم نے دنیا کی حسنات تو دیکھ لی، اب آخرت کی حسنات کون سی ہیں؟ سب سے پہلی، اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کو کا ہمیشہ کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ یہ تمام حسنات جو ہیں وہ آخرت کی حسنات ہیں، اور ہم اس دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی حسنات مانگ رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم یہ کہیں کہ دنیا میں تو بالکل ہمیں کچھ نہ ملے، بے یارو مددگاروں، دعا ہم نے مانگنی کہ ہمیں دنیا کی حسنات بھی ملے اور آخرت کی حسنات بھی ملے، لیکن اگر ہمیں کوئی دنیا کی حسنات نہیں ملتی تو اس میں ہم نے مطمئن رہنا ہے کہ اس میں بھی یقیناً اللہ نے کوئی بہتری رکھی ہوگی۔ تو اس سوچ کے ساتھ، تصور کے ساتھ اس حصے کی پریکٹس کریں، وفل آخراتی حسنہ، اور آخرت میں بھلائی۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ جی، وفل آخرہ کا معنی بتائیں۔ وفل آخرہ، جی، عائشہ عزیز، بنت قدیر، مریم فاطمہ، مسز ندیم، فاطمہ، محمد احمد، احمد بھٹی، جی، اور آخر صدف فرخ جی بالکل ٹھیک۔ اور آخرت کی حسنات میں شامل ہیں کون کون سی چیزیں؟ ان میں سے ایک سے زائد جواب۔ اللہ کی خوشنودی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، جنت، اللہ کا دیدار۔ جی، فاطمہ بالکل ٹھیک، مسز ندیم بالکل ٹھیک، عائشہ عزیز، نمرہ سلطان جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک، بنت قدیر بالکل ٹھیک، ندیم شاہد، صدف فرخ جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ اب اگلا حصہ، واقعنا عذاب النار، واقعنا، اس کے 3 ٹکڑے ہوں گے، یہ یاد رکھنا ہے۔ وا ایک، کی دو، اور نا تین۔ وا اور کی جو ہے، کاف زبر کی، یہ بظاہر صرف ایک حرف تہجی ہے، لیکن یہ پورا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے بچا۔ وا اور کی، بچا نہ ہمیں، واقعنا اور بچا ہمیں، عذاب، عذاب سے۔ کس چیز کے عذاب سے؟ پہلے ہم نے دنیا کی اسناد مانگ لی، آخرت کے اسناد مانگ لی، اور اب اگلی بات ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں بچائے عذاب سے۔ کس چیز کے؟ النار، یعنی آگ کے، دوزخ سے۔ دوزخ میں آگ ہوگی نا، اس آگ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے۔ علماء کرام کے مطابق اس صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار، دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر کی اور حشر کی سختیاں وغیرہ۔ اور اگر یہ بھی کافی نہ ہو، اس کے گناہ اس کے بعد بھی بچ جائیں، تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ صفائی کی ان صورتوں میں سے سب سے آسان صورت جو ہے وہ ہے استغفار، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معصوم بنا کر بھیجتا ہے، وہ خطا کار نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ جو دن میں بہت سے دانستہ اور نادانستہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کم از کم روزانہ ایک تسبیح ضرور استغفار کی کریں، سنت کی پیروی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں گناہوں سے بھی معاف فرمائے گا۔ اگر چاہے تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فوراً ابھی کے بھی دعا مانگنی، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پریکٹس کریں، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ واقعہم، واقعی نہ تو ہم نے پڑھا ہے نا، واقعہم، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جی فریدہ امجد بنت قدیر۔ ہم جو ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ غائب کے لیے ہوتا ہے ہم، واہ بھی ہے شروع میں، اور جی مسز ندیم بالکل ٹھیک۔ واہ اور کی بچا ہم انہیں۔ واقعہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ ہم نے ابھی ٹکڑے کر کے دیکھے نا۔ جی نمرہ سلطان بنت قدیر، جی بالکل ٹھیک۔ فریدہ امجد، فاطمہ، محمد احمد، صدف، فروخ، بالکل ٹھیک جی ماشاء اللہ سے۔ محمد صابر، تین بالکل۔ اب ایک سے زائد جواب۔ ایک مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں کب؟ اگر وہ بیماری پر صبر کرتا ہے، درد اور تکلیف پر صبر کرتا ہے، مشکلات پر صبر کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ جی فریدہ امجد بالکل ٹھیک۔ نمرہ سلطان، فاطمہ بالکل ٹھیک۔ مسز ندیم، صدف فرخ، بنت قدیر، جی ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک، سب لوگ لکھ رہے ہیں، اور تمام جی۔ محمد صابر، جی بالکل سب ٹھیک ہے۔ اب نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا، اس سے پہلے ایک حدیث معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ، نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ کون سی دعا؟ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب یہ جو دعا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھائی۔ کیسے؟ سب سے پہلے انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، نبی نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا، تو صحابی کے لیے یہ بات کتنی زیادہ باعث فخر اور باعث عزت ہوگی۔ پھر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور کہا کہ اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا۔ اب ان تمام باتوں سے اس دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ لوگ بھی لگا سکتے ہیں۔ بہت آسان دعا ہے، بہت سارے لوگوں کو پہلے سے آتی ہوگی، جن کو نہیں بھی آتی ان کو انشاءاللہ آج کے لیسن کے بعد ہی یاد ہو جائے گی۔ اللہم، اے اللہ، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ انی، انی جو ہے وہ دو الفاظ سے مل کر بننا ہے، ان اور نی، اپنی طرف میری کے لیے جو ہے، ان مدد کر، استعانت، نستعین ہم نے پڑھا تھا نا، جیسے استعانت سے، اون سے مددگار، تو یہ ان مدد کر، نی میری، اللہ پر، ذکری کا
یاد تیری یعنی تیری یاد کرنے پر، تیرا ذکر کرنے پر اے اللہ میری مدد فرما، و شکری کا، اور شکر تیرا، اور تیرا شکر کرنے پر، وہ حسن عبادت، حسن اچھی، اور عبادت تیری عبادت۔ اب نماز کے بعد اس دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مثلا سب سے پہلی بات، کیونکہ ہم اس میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے تیری اپنی یاد کرنے پر، شکر کرنے پر، اور اچھی عبادت کرنے پر۔ تو ہم سب سے پہلے اے اللہ، اگرچہ کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا کہ جیسا کہ پڑھنا چاہیے، اس لیے میری مدد کر کے اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ دوسری بات، اے اللہ اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں، نماز کے دوران تو اللہ یاد ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ دنیا کے کاموں میں لیکن ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو میں دنیا کے کاموں میں تجھے بھول نہ جاؤں، اس لیے تیری یاد رکھنے پر میری مدد کر۔ انسان اللہ کو نہیں یاد رکھتا، بھولتا رہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی، ہر انسان یہ کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا میں بہت زیادہ اٹریکشن ہے، دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں یا دوسرے کاموں میں انسان جو ہے وہ ہر وقت ڈوبا رہتا ہے، خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی طور پہ شکر کرنا یاد نہیں رہتا، ہم زبان سے تو ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے اللہ الحمدللہ یہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا، لیکن عملی طور پہ نہیں کر رہے ہوتے، یعنی نعمتوں کا نہ تو ہم صحیح استعمال کرنا یاد رکھتے ہیں، نہ ہم انہیں نعمتوں میں دوسرے لوگوں کو شامل کرنا یاد رکھتے ہیں۔ اور اچھی عبادت، مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں، الحمدللہ سب پڑھتے ہیں، 5 وقت کی تو سب پڑھتے ہیں، لیکن بہت جلدی میں، ادھر ادھر سوچتے ہوئے، بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اچھا نماز کے بعد خاص طور پہ ظہر اور عشاء کی نماز میں یہ سستی ضرور ہوتی ہے کہ اچھا نماز کے بعد ابھی لیٹنا ہے، تو یہ اچھی عبادت تو نہیں ہے نا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بہترین اس لحاظ سے دعا ہے کہ یہ ہمیں اس بات پہ مائل کرتی ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگے، کس بات پہ، اس کا ذکر کرنے پہ، اس کا شکر کرنے پر، اور اس کی اچھی عبادت کرنے پہ، یہ تمام کی تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ ہی ہماری مدد کرے، اللہ ہی ہمیں توفیق دے تو ہم کر سکتا ہے۔ تو دعا کریں اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت بن جائے۔ پریکٹس کیجئے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر، اور تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ انی، اس کا ترجمہ بتایا، ابھی ہم نے پڑھا ہے انی۔ جی، نمرہ سلطان، فریدہ امجد، صدف فرخ بنت قدیر، جی مسز ندیم، محمد صابر، عائشہ عزیز، جی بالکل ٹھیک، فاطمہ، مدد فرما میری، جی ماشاء اللہ سے بالکل۔ اللہم اعنی علی ذکرک، یہ دعا نماز کے بعد پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، آپ بتائیں ABCD میں سے۔ جی فریدہ امجد بالکل ٹھیک، مسز ندیم، نمرہ سلطان بالکل ٹھیک، صدف فرخ بنت قدیر بالکل ٹھیک، محمد صابر بالکل ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ جی مسز ندیم، فریدہ امجد بنت قدیر، جی بالکل ٹھیک ماشاء اللہ سے، صدف فرخ، محمد صابر، جی بالکل ٹھیک، 100 بار۔ اب سنا، نماز شروع کرتے وقت سورہ الفاتحہ سے پہلے ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اس لیے ہم اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سبحانک،
پاک ہے تو. سبحان جو ہے وہ ہم نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے نقائص کی نفی ہے، تسبیح ہے، یعنی پاک ہے کون؟ تو. تو کون؟ اللہم، اے اللہ. سبحان اللہ سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بھی حمدی کا. اچھا کوئی چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیں کتنے ٹکڑے ہوں گے و بھی حمدی کا؟ و بھی حمدی کا. جی نمرہ سلطان بالکل ٹھیک. فریدہ امجد، مریم فاطمہ، جی ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک. بنت قدیر، مریم فاطمہ، فاطمہ، مسز ندیم، محمد صابر، جی بالکل 4 ٹکڑے ہوں گے. وا اور بھی ساتھ حمد، تعریف کا تیری. وا بھی حمدی کا، اور ساتھ تیری تعریف کے. اور حمد میں کون سی تعریفیں آتی ہیں؟ تمام تعریفیں اور شکر، یہ دونوں چیزیں حمد میں آ جاتی ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ نماز شروع کرتے ہی کہ پاک ہے تو اے اللہ، اور تمام تعریفیں اور شکر تیرے لیے ہے. وتبارک، اور برکت والا ہے. اچھا اس میں جو کا ہے وہ الگ نہیں ہوگا، یہ 2 ہی ٹکڑے. یہ کا جو ہے تبارک کا حصہ ہے، مبارک سے، برکت سے، تبرک سے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ والا کا نہیں ہے جو اسم ضمیر ہے، بلکہ یہ اس کا حصہ ہی ہے. تبارک کا، برکت والا، اور برکت والا ہے اسم کا. اسم کہتے ہیں نام کو. اب جو کا آیا ہے وہ ضمیر والا تیرا. اور کیا ہے؟ اسم کا نام تیرا، اور برکت والا ہے نام تیرا. وتعالی، تعالی کا لفظ جو ہے یہ اعلیٰ سے نکلا ہے، عالی شان، بلند و بالا. اور بلند و بالا ہے جدو کا، بزرگی تیری. جد بزرگی کو کہتے ہیں. جیسے ہم نے وہ مجید پڑھا تھا نا، لفظ حمید المجید میں مجید بزرگی والا. تو جد کا مطلب ہے بزرگی. جیسے اردو میں بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں جد امجد یا با و اجداد، یہ بھی اسی سے نکلے. جد، جدو کا بزرگی تیری. ولا الہ، یہ تو ہم سب کو اب اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، بار بار ہم نے پڑھ لیا. اور نہیں ہے کوئی معبود غیر، غیر، غیرو اور کا، غیرو سوائے کا تیرے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو الحمدللہ اچھی طرح سے سیکھ لیا ثنا کو. تو یہ شروع میں کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے آغاز ہم سورہ الفاتحہ سے کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ بعد میں ہم نے کیا. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، و بحمدی کا، اور تعریف ہے تیرے لیے. و تبارک، اور برکت والا ہے اسم کا تیرا نام. و تعالی، اور بلند و بالا ہے جدو کا، بزرگی تیری. ولا الہ، اور نہیں کوئی معبود غیر سوائے تیرے. یہاں پہ اب ہم چھوٹا سا 30 سیکنڈ کا وقفہ لیں گے، پھر اس کے بعد ہم گرامر پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آؤ قرآن سمجھیں. 10B یعنی گرامر. گرامر یعنی قواعد میں ہم فعل ماضی سیکھ رہے ہیں. آج نئے سیگے سیکھیں گے: ناصرہ، خلاقہ، ذکرہ اور آبادہ. سب سے پہلے گرامر TPI کے ساتھ آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کر کے کروائیے. کون کروائے گا؟ جی مسز ندیم، آپ کروائیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کر کیجئے. جزاک اللہ سسٹر، بہت اچھا. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام یا صفت، جیسے کتاب، مکہ، مسلم، مومن. اسم کی نشانیاں کیا ہیں؟ یا شروع میں الف لام ہوگا، یا آخر میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر میں سے کچھ ہوگا،
یا آخر میں واؤ یا نون اور الف تا ہوگا. فعل جسے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. اسم اور حرف ہم پڑھ چکے ہیں. فعل ہم نے الحمدللہ پچھلی کلاس میں آغاز کر دیا تھا. اب ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹیبل ہے ہو ہم والا. اسم کے ساتھ ہے ربو، اسم کے ساتھ پورا ٹیبل ہے، اور اس کے بعد حرف لا. لا والا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا نا، لا اور لی، لا ہو لا ہم والا، یہ پورا ٹیبل ہے. ٹھیک ہے. فعل یعنی ورب. عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں، 3 سے زائد بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں. جیسے فعلا، فا عین لام، فاتحہ، فاتحہ، نصرہ، نون صاد را، ضاد را، با، ضربا. فعل کی قسمیں 3 قسمیں ہیں، جیسے اردو اور انگلش میں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہیں. فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، مکمل ہو گیا، کنفرم ہے. فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا، یا تو ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی فیوچر اور پریزنٹ دونوں، حال اور مستقبل دونوں جو ہے وہ فعل مضارع. اور فعل امر یہ ڈفرینٹ ہے اردو اور انگلش سے. امپیریٹو ٹینس حکم دینا یا گزارش کرنا. ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، اس کا یہ والا ٹیبل ہم نے کل کیا تھا. سسٹر نمرا سلطان، آپ یہ والا ٹیبل کروائیں. نمرا سلطان آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. آپ لوگ جب ہینڈ ریز کرتے ہیں تھوڑا اٹینٹیو رہا کریں تاکہ جلدی جلدی ہو سکے. جی صدف فرق آپ کروائیں. فعال اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ سسٹر. اب ابھی ہم نے جو ٹیبل ہے وہ پچھلے سبق سے ریوائز کر لیا. اب کچھ سوالات بھی ہم پچھلے سبق سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ریویژن ہو جائے. من ربکم کیا ترجمہ ہوگا؟ من ربکم. جی بنت قدیر، مریم فاطمہ، مسز ندیم، جی بالکل ٹھیک. صدف فرخ تمہارے رب سے. لکم دینکم، لکم دینکم، لکم دینکم. مریم فاطمہ، بنت قدیر، ندیم شاہد، جی ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک. مسز ندیم بالکل ٹھیک. صدف فرخ بالکل ٹھیک. تمہارے لیے تمہارا دین. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف. آج کے سبق میں ہم 4 سیغے ناصرہ، خلقہ، عبدہ اور ذاکرہ سیکھیں گے. سب سے پہلے ناصرہ، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے فعلہ کا ٹیبل کیا تھا. ماضی میں بہت کم تبدیلی آتی ہے افعال کے صیغوں میں. زیادہ تر ایک ہی پیٹرن پہ سارے چلتے ہیں. مضارع میں جا کے تبدیلی آتی ہے. تو ناصرہ کا ہم سب سے پہلے کریں گے. ناصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جی ہینڈ ریز کریں، کون کروائے گا؟ جی فریدہ امجد آپ کروائیں سب سے پہلے. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جزاک اللہ سسٹر. جی بنت قدیر آپ کروائیں. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی،
नसरना हम सब ने मदद की। जजाक अल्लाह सिस्टर। निम्रा सुल्तान आप करवाएं। निम्रा सुल्तान शायद कहीं चली गई हैं हैंड रेस करके। जी मिसेस नदीम आप करवाएं। नासारा उसने मदद की, नासा तू इन सब ने मदद की। नसरता आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की। नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद। जजाक अल्लाह सिस्टर, बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से। अब अरबी बोलचाल। हल नसरा, क्या उसने मदद की? नाम नसरा, जी हाँ उसने मदद की। हल नसरू, क्या उन सब ने मदद की? नाम नसरू, जी हाँ उन सब ने मदद। हल नसरता, क्या आपने मदद की? नाम नसरतु, जी हाँ मैंने मदद की। हल नसर तुम, क्या आप सबने मदद की? नाम नसरना, जी हाँ हम सब ने मदद की। कौन करवाएगा ये अरबी बोलचाल? जी फरीदा अमजद आप क्वेश्चन करें और सदफ फर्रुख आप आंसर करें। हल नसरा, नाम नसरा, हल नसरू, नाम नसरू, हल नसरता, नाम नसरतु, हल नसरतुम। नाम नसरना। जजाकल्ला सिस्टर्स, बिल्कुल ठीक। अब हम इसमें थोड़ा सा इजाफा करेंगे कि इसम का। एक बात आपने याद रखनी है, ये बात हमने शायद पहले नहीं डिस्कस की लेकिन अब हम इसको याद रखेंगे। हमें ये पता है कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में दो पेश, दो जबर या दो जेर हो तो वो इसम होता है। ठीक है, तनवीन तो इसम होता है। लेकिन अब ये नई बात जो आपने याद रखनी वो ये है कि अगर उस इसम के आखिर में दो पेश हो तो वो उसकी असली हालत या काम करने वाली हालत होगी, यानी फाइल वाली हालत होगी। ठीक है, वो काम करने वाला होगा। जैसे जैदुन है, जैद ने, यानी वो उसकी असली हालत है। लेकिन अगर उसके आखिर में दो जबर आ जाए या दो जेर आ जाए, दोनों सूरतों में वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा, यानी वो बदली हुई हालत होगी, यानी उस पर काम हुआ होगा। जैसे जैदुन, जैद ने, और जैदन अगर होगा तो वो जैद को होगा। जैसे कि अब आगे आ रहा है, हल नासरा जैदन, क्या उसने जैद को मारा? नाअम नासरा जैदन, जी हाँ उसने, सॉरी क्या उसने जैद की मदद की? नाअम नासरा जैदन, जी हाँ उसने जैद की मदद की। हल नासरु जैदन, क्या उन सबने जैद की मदद की? नाअम नासरु जैदन, जी हाँ उन सबने जैद की मदद की। हल नसरता जैदन, क्या आपने जैद की मदद की? नाअम नसरतु जैदन, जी हाँ मैंने जैद की मदद की। हल नसर तुम जैदन, क्या आप सबने जैद की मदद की? नाअम नसरना जैदन, जी हाँ हम सबने जैद की मदद की। जी कौन करवाएगा ये? अच्छा, बिनते कदीर कह रही हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखिए हमने जो पिछला इससे पहले वाली अरबी बोलचाल की थी ना, उसमें था हल नासरा, क्या उसने मदद की। अब किसकी मदद की है ये कोई बात नहीं हमने की थी, ठीक है, इस सारे इन सारी अरबी बोलचाल में। लेकिन यहां पे हमने जैदन का इजाफा कर दिया। हल नासरा जैदन, यानी वहां पे सिर्फ ये बताया गया था मदद की गई है। अब यहाँ पे ये है कि मदद जिसकी की गई उसका नाम भी है, हल नासरा जैदन, क्या जैद की मदद की उसने। ठीक है, तो जवाब में नाम नासरा जैदन, जी हाँ उसने जैद की मदद की। इसी तरह ये पूरी अरबी बोलचाल है, इसमें जैद वो है जिसकी मदद की जा रही है। अगर जैद पे दो पेश होते तो जैद मदद करने वाला होता। ठीक है, लेकिन जैद पे दो जबर है तो इसका मतलब ये है कि उसकी मदद की जा रही है, जैद की मदद की जा रही है, जैद ने मदद नहीं की, जैद की मदद की जा रही है, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी मिसेस नदीम और आयशा अजीज। मिसेस नदीम आप क्वेश्चन करें, आयशा अजीज आप आंसर करें। हल नसर जैदन, नाम नसर जैदन, हल नसरु जैदन, नाम नसर जैदन, हल नसरता जैदन, नाम नसरतु जैदन, हल नसर तुम जैदन। नाम नसरना जैदन। जजाकल्ला सिस्टर्स, एक्सीलेंट। जी आंसर करें, हल नसर तुम जईदन, इसका क्या जवाब होगा? ए बी सी डी में से।
جی عائشہ عزیز، فریدہ امجد بالکل ٹھیک، مسز ندیم، صدف فرخ، جی بالکل ٹھیک۔ حل نصرتا، کیا جواب ہوگا اس کا؟ جی فریدہ امجد بالکل ٹھیک، مسز ندیم بنت قدیر بالکل ٹھیک ماشاء اللہ سے۔ عائشہ عزیز جی بالکل ٹھیک۔ اب ناصرہ کی طرح ہی اگلا ٹیبل ہے خالقہ۔ خالقہ کا مطلب اس نے پیدا کیا، خالقہ اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقہ خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتم خلقنا، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقنا خلق تو ہم نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ جی کون کروائے گا؟ جی عائشہ عزیز کروائیں۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک۔ جی فریدہ امجد آپ کروائیں۔ خالقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ جزاک اللہ سسٹر ایکسلنٹ۔ جی ایک دفعہ اور کروا لیں، کوئی اور ہینڈ ریز کرے، کون کروائے گا؟ جی صدف آپ کروائیں۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اب عربی بول چال، حل خلقہ کیا اس نے پیدا کیا، لیکن کیونکہ اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ما خلقہ نہیں اس نے پیدا نہیں کیا۔ حل خلقہ کیا اس نے پیدا کیا، ما خلقہ نہیں اس نے پیدا نہیں کیا۔ یہاں پر ما جو ہے وہ نہیں کے معنی میں آیا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ما جو ہے وہ کون کے معنی میں بھی آتا ہے اور جو کے معنی میں بھی آتا ہے، اور تیسرا معنی کیا ہے ما کا؟ نہیں، وہ ماضی میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ حل خلقہ کیا اس نے پیدا کیا، ما خلقہ نہیں اس نے پیدا نہیں کیا۔ حل خلقو کیا ان سب نے پیدا کیا، ما خلقو نہیں ان سب نے پیدا نہیں کیا۔ حل خلقتا کیا آپ نے پیدا کیا، ما خلقتو نہیں میں نے پیدا نہیں کیا۔ حل خلقتم کیا آپ سب نے پیدا کیا، ما خلقنا نہیں ہم سب نے پیدا نہیں کیا۔ جی کون کروائے گا یہ؟ جی صدف آپ کوشچن کریں اور عائشہ آپ آنسر کریں۔ حل خلقہ، عائشہ آنسر کریں۔ ما خلقہ، حل خلقو، ما خلقو، حل خلقتا، ما خلقتو، حل خلقتم۔ ما خلقنا۔ جزاک اللہ سسٹرس۔ اب جو پہلے ہم نے بات کی تھی زید کی، وہی ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں۔ اس سمے ہمارے پاس شیء اگر اس پہ دو پیش ہو تو وہ کرنے والا یعنی سبجیکٹ ہوگا جو کام کرتا ہے، جیسے چیز نے۔ لیکن اگر وہ شیئن ہوگا، اس پہ دو زبر ہوگی تو وہ آبجیکٹ کے طور پر آئے گا، یعنی اس پر کام کیا گیا ہوگا چیز کو، جیسے کہ آگے عربی بول چال میں آ رہا ہے۔ حل خلق شیئن کیا اس نے چیز کو پیدا کیا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ ما خلق شیئن نہیں اس نے چیز کو پیدا نہیں کیا۔ حل خلق شیئن کیا ان سب نے اس چیز کو پیدا کیا، ما خلق شیئن نہیں انہوں نے چیز کو پیدا نہیں کیا۔ حل خلقت شیئن ما خلقت شیئن، حل خلقتم شیئن ما خلقنا شیئن۔ جی کروائیں یہ کون کروائے گا؟ جی فریدہ امجد آپ کریں اور عائشہ آپ، فریدہ آپ کوشچن کریں، عائشہ آپ آنسر کریں۔ حل خلق شیئن، ما خلق شیئن، حل خلقو شیئن،
ما خلقu شيئا هل خلقت شيئا ما خلقtu شيئا هل خلقتم شيئا ما خلقنا شيئا جزاک اللہ. خالق السماواتی، اس کا معنی بتائیں چیٹ باکس میں لکھ کے. خالق خالق السماواتی. جی فریدہ امجد بالکل ٹھیک. محمد صابر بنت قدیر جی بالکل ٹھیک. عائشہ عزیز، مسز ندیم، اس نے پیدا کیا مریم فاطمہ جی بالکل ٹھیک. آسمان صدف فروخ. حل خلقتا، کیا آنسر ہوگا اس کا؟ جی مریم فاطمہ، فریدہ امجد، بنت قدیر، محمد صابر، عائشہ عزیز بالکل ٹھیک. ما خلق. اب یہ ٹیبل ہے حمود احمد جی بالکل ٹھیک. ذاکرہ کا ندیم شاہد جی بالکل ٹھیک. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ایک دفعہ میں کروا دیتی ہوں، بعد میں آپ اس کی پریکٹس کیجیے گا. کل انشاءاللہ روین کی کلاس میں یہ آپ سے کروایا جائے گا. ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرون سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتم میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ذکر اللہ، اس کا ترجمہ کیجیے. ذکر اللہ. جی فریدہ امجد بالکل ٹھیک. بنت قدیر، مریم فاطمہ جی بالکل ٹھیک. ذکر اللہ ان سب نے یاد کیا اللہ کو. مسز ندیم جی بالکل ٹھیک. صدف فروخ بالکل ٹھیک. ذکرتم کا معنی ذکرتم، میں اشارہ اس لیے کر دیتی ہوں کہ آپ کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں. جی فریدہ امجد، مریم فاطمہ، صدف فروخ، بنت قدیر، مسز ندیم جی بالکل ٹھیک. تم سب نے یاد کیا. دوسرا ٹیبل آبادہ کا، یہ بھی آپ کا جو ہے ہوم ورک ہے. آبادہ اس نے عبادت کی، ابد ان سب نے عبادت کی. ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی. ابد تم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. وا ابدنا، وا ابدنا، وا ابدنا. جی فریدہ امجد بالکل ٹھیک. مریم فاطمہ، مسز ندیم، بنت قدیر جی بالکل ٹھیک. صدف فرق بالکل ٹھیک. اور ہم سب نے عبادت کی بالکل ٹھیک. ابد تم کا واحد، ابد تم کا واحد کیا ہوگا؟ ابد تم. فریدہ امجد بالکل ٹھیک. مریم فاطمہ، بنت قدیر، صدف فرق، مسز ندیم جی بالکل ٹھیک. ابتا، محمد صابر بالکل ٹھیک. جی اب ہم بڑھتے ہیں آج کے نقطۂ تعلیم کی طرف. آج کا نقطۂ تعلیم ہم ہوم ورک ڈسکس کر رہے ہیں. پہلا اور دوسرا ہم کر چکے تھے. تیسرا ہوم ورک ہے کارڈ سے پڑھیے. کارڈ کون سا؟ وہی جو آپ کو ویکیبلری کارڈ دیا گیا ہے، یہاں پہ پڑا ہونا چاہیے قریب. اصل میں میری فزیکل کلاس کے لیے میں نے وہ پڑھانے کے لیے لیا تھا. یہ والا کارڈ ٹھیک ہے. یہ کارڈ، اس کارڈ سے پڑھیے نا. ہم پاکٹ بک، یہ شیٹ ہم کہتے ہیں نا، یہ وہی پاکٹ بک ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے. اس کورس کے ساتھ دیے گئے پاکٹ بک یا الفاظ معنی کی شیٹ کو ہمیشہ ساتھ رکھیے. اسی لیے اس کا یہ سائز بنایا گیا کہ اس کو فولڈ کر کے آپ آرام سے اپنے ہینڈ بیگ یا اپنی پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں. اور کم از کم دن میں 4 سے 5 مرتبہ اس کو دہرائیے. خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد آپ ایک دفعہ اس کو دہرا لیں. اس سے آپ کے سیکھنے کی سپیڈ
कई गुना बढ़ेगी। एक टिप है, अगर ज्यादा नहीं तो आप हर नमाज के बाद सिर्फ 30 सेकंड तक इसको पढ़ लें, जितने अल्फाज पढ़े जाते हैं। जो बाकी बचेंगे वो अगली नमाज के बाद। इस तरह दिन में 5 मरतबा, और जो लोग माशाल्लाह से तहज्जुद पढ़ते हैं वो तो 6 मरतबा, इसको आप हर दफा नमाज के बाद एक दफा पढ़ लें, तो आपकी जो स्पीड है सीखने की वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगी। कोशिश कीजिए कि आप इस काम को करना ना भूलें, वरना शैतान आपको आसान नहीं भुला देगा। आप खुद कोशिश करेंगे कि आप हर नमाज के बाद ये याद रखें कि आपने इसको दोहराना है। उसका तरीका ये है कि जहां आप नमाज पढ़ते हैं उस जगह पर सामने इसको पॉकेट बुक को रख लें। घर से बाहर जाते वक्त इसको अपने हैंडबैग में रख लें या अपने पॉकेट में रख लें, और अल्लाह ताला से वादा कीजिए कि मैं इस पॉकेट बुक को उस वक्त तक अपनी जेब से या हैंडबैग से नहीं हटाऊंगी या हटाऊंगा जब तक कि इस कोर्स के सारी मानी मुझे याद ना हो जाए। तो जब ये आदत आपकी बन जाएगी, तो पहले तो खैर जो कोर्सेज थे QC1 के बाद वाले कोर्सेज के लिए भी पॉकेट बुक्स थी, अब खैर वो नहीं है। लेकिन आपके पास अल्फाज की शीट्स के जहां से भी आएंगी आप उनको दोहराने लग जाएंगे, और आपको ये आदत जो है आपको सारा कुरान सीखने में खूब मदद देगी। जब आप अल्फाज को बार बार दोहराना शुरू कर देंगे, आपकी आदत ये बन जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले असबाक में आपको और ज्यादा आसानी होने लग जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक यानी सबक नंबर 10 के इख्तिताम पर हमने 116 अल्फाज सीख ली हैं, जो कुरान में 28,854 बार आए हैं। और इस बात पर ये खूबसूरत फूल आप लोगों की नजर कल की क्लास के बाद इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते बुध वाले दिन हमारी मिड क्विज की दोहराई होगी, और जुमेरात को हमारा मिड क्विज होगा। ठीक है, 7 होमवर्क नहीं भूलें। अब हम उनकी अहमियत भी देख रहे हैं आजकल कि उनका कितना फायदा है। 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देखकर, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना। अपने साथी से कोर्स की बातें करना। ऐसे साथी बनाएं जो इस कोर्स में या इस तरह के दूसरे कोर्सेज में एनरोल है, उनसे डिस्कस करें, उनसे बातें करें। जब आप एक जगह बैठ के ये बातें करेंगे तो अल्लाह ताला उस महफिल पे खास अपनी करम नवाजी करेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेरी जो पिछली क्लास थी उसमें एक मिस्टर एंड मिसेज एनरोल थे, और दोनों माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट थे, जिनमें से ब्रदर फवाद आपको रिवीजन भी करवाते हैं। और अब इस कोर्स में भी मिस्टर एंड मिसेज हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि वो भी उतने ही कामयाब हों जितने वो दोनों थे। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें, और खासतौर पे वो सूरतें जो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है। अल्लाह के इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। अल्लाह से ही दुआ मांगे, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। ए अल्लाह, कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। ये अल्फाज मानी की शीट बिल्कुल वही जो पॉकेट बुक है, इसको आप शीट की फॉर्म में भी डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के अपने फ्रिज दरवाजे या डेस्कटॉप पर पेस्ट कर लें, ताकि आप आते जाते इसको दोहरा सकें। टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। जब आप किसी को सिखाएंगे तो आपको खुद ज्यादा अच्छा समझ आएगा, क्योंकि आपके जहन में ये चीज होगी कि आपने किसी को बताना है, तो इसलिए आप चाहेंगे कि गलतियों से कम गलतियां जो है ना वो ना जितनी भी हो सके, पॉसिबल हो सके, गलती ना की जाए। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।